مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کو لیے گیلری میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھیں، ہر طرف حبس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے پھونکے مارنے لگے۔ تبھی زور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرا نے نیچے جھانکا تو وہ ان کے گھر کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی، اور اوپر سے یہ کمینہ، وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی، مگر وہ ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھائی اس کتے کو کیا ہو گیا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اوئے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ تب بھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی تھی۔ میں نظر آ رہا ہوں۔ اسے اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ ڈر دل میں کہیں کنڈلیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور پلٹی، اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب خیر نہیں۔ وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لیں، شہر ہی ٹھیک ہے۔ ایک تو جنگل میں گھر اور اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ جوان جہان لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں کہیں نہیں گئی تھی، یہیں گیلری میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ میں تیرا کیا کروں؟ تجھے کب عقل آئے گی؟ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا، اور نمرا کو بھی وہ واقعہ یاد آیا تو وہ بھی اب تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ، وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی تو وہ پرسکون سی ہو کر چلی گئی۔ نمرا نے سانس خارج کیا اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی اور دراز سے تالا چابی نکالی اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگیں۔ وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی، کہیں اماں رو ہی نہ لیں۔ وہ اپنا DSLR گلے میں لٹکائے جانوروں کی تصویریں بنا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویریں نکالی اور پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے ہی اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اسی کی منتظر تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہوئی۔ اوہ یہ کس منحوس کالے بلے کو لے آئی ہے؟ وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی۔ بلے نے انہیں بری طرح گھورا تھا۔ اماں اسے چوٹ لگی یا ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی، وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے تھے، اس لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھیں۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھیں۔ نمرا کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-3 دن تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بلا فوراً اٹھا اور گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات اس کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھیں۔ وہ ٹھٹک سی گئی، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلّا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلّا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔
وہ लाउंज में बैठी तस्वीरें देख रही थी, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और हाथों में लर्जिश पैदा हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। सब जानवरों की तस्वीरें ठीक ठाक थीं, मगर 2 तस्वीरें थीं जो बिल्कुल खाली थीं, इसमें कोई जानवर न था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें उस बिल्ली की तस्वीरें नहीं हैं और ये दोनों पिक्चर्स में तो कोई है ही नहीं। वो तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ी जहाँ वो बिल्ला गैलरी की दीवार पर मजे से बैठा था और सामने पड़ा गोश्त का टुकड़ा जाहिलों की तरह खा रहा था, जो किसी इंसान नुमा गोश्त की तरह था। निम्रा को इससे खौफ आने लगा था। बिल्ले के मुंह पे खून लगा हुआ था, इसकी ब्लू आंखें सुर्ख हो रही थीं और पंजे के नोकीले नाखून भी सुर्ख। ये तो एक फितरी बात थी, लेकिन इसका अंदाज बहुत जारहाना था, जैसे कोई जंगली खा रहा हो। निम्रा की तो जान फना होने लगी। वो अपना वजूद घसीटते हुए गैलरी में आई। बिल्ला को जैसे ही किसी के आने का एहसास हुआ, इसकी एक एक चीज नॉर्मल होने लगी थी। गोश्त का टुकड़ा गायब हो गया था, इसके पंजों का खून आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू हो चुका था, मुंह पर लगा खून भी साफ हो चुका था और जब निम्रा ने उसकी आंखें देखी तो वो वापस नीली हो गई थी। निम्रा ने उसे फौरन उठाया और तेजी से कमरे से निकल गई। उसे अपना होश न था, उसे बस उस बिल्ले को वापस जंगल में छोड़ना था। उल्फत बेगम उसे पीछे से आवाज़ें दे रही थी, मगर अभी वो होश व हवास में न थी। उसके ज़हन में वो मंजर तेजी से गर्दिश कर रहे थे। किसी की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही थी। इसने अपनी भागती टांगों को जंगल में आकर ही ब्रेक लगाई। इसने बिल्ले को फेंकने के अंदाज में नीचे रखा, जिससे उसने एक जोर की धाड़ निकाली थी। निम्रा सहम कर 2 कदम पीछे हट गई और पलट कर भागने लगी थी। बिल्ले की दाढ़ें तेज से तेज तर हो रही थी। निम्रा ने पीछे मुड़कर न देखा। उसे लगा अगर इसने पीछे पलट कर देखा तो वो बिल्ला इसे नहीं छोड़ेगा, वो शायद उसे मार डालेगा। इसकी सांसें फूल रही थीं, पाँव दौड़ दौड़ लगाकर शल हो चुके थे। इसने घर आकर ही सांस बहाल किया था और दरवाजे की चौखट पर गिरकर बेहोश हो गई थी। दोस्तों, निम्रा के साथ क्या हुआ ये बताऊंगा मैं आपको इस कहानी की दूसरी किस्त में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस कहानी की दूसरी किस्त की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।